وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ابھی جب میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے تو بعض بندوں کے چہروں پر جو حافظ قرآن ہیں ایک مسکراہٹ آئی کہ رمضان تو گزر چکا ہے اور آج شاید غلطی سے حافظ صاحب نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جو ہے یہ پڑھ دی ہے۔ رمضان کے جو خطبات تھے اس میں ہمارا جو موضوع تھا وہ روزے کی فرضیت کا مقصد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ پہلی بات کہ ہمیں اپنی موت سے، قبر کی زندگی سے اور آخرت کی جو زندگی ہے اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں قبر میں پکڑ سے اور عذاب سے بچائیں گے، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو قیامت کی ہولناکیوں میں ہمارے کام آئیں گے، کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں، اور کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالی کی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بھی بتایا کہ جو تقویٰ ہے وہ شبہات سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، اور نیکیوں کے اندر سبقت لے جانا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے سحریاں اور افطاریاں بھی کی ہیں، بھوک بھی برداشت کی ہے، قیام بھی کیا ہے، قرآن بھی پڑھا ہے، اذکار بھی کیے ہیں، بہت اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، اعتکاف بھی کیا ہے، ساری رات ہم جاگے بھی ہیں، اور روزے کی تھکاوٹ کے اثرات ابھی تک ہماری طبیعتوں کے اندر موجود ہیں، اور پیٹ کی جو عادت سحری و افطاری کرنے کی بن چکی تھی، اب اگر ہم کھانا پہلے اوقات پر کھاتے ہیں تو ہمارے پیٹ کے اندر بھی خرابی جو ہے وہ نمایاں ہے۔ اب اس تمام پروسیس کا یہ جو تمام اعمال ہیں، ان تمام اعمال کے 2 فائدے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ وہ 2 فائدے جو ہیں وہ اس آیت کریمہ کے اندر ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔
اور وہ فائدے بطور نتیجہ کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے آخر میں بیان کیے ہیں۔ اس کی آواز تھوڑی سی کم کر دیں، مائک میں نے پیچھے کیا ہے پھر بھی آواز زیادہ ہے۔ وہ دو جو فائدے ہیں وہ اس آیت کریمہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ روزے رکھنے سے اور رمضان کے جو اعمال صالحہ، دو نتیجے بندے کی زندگی کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے علماء کی جو اکثریت ہے وہ ان دو چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ رمضان گزر گیا تو گزر گیا۔ اب وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ نے کہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو میں نے تمہیں ہدایت دی ہے نا، اس ہدایت کے عمل پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ ہدایت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے کیا مراد ہے؟ اور پھر ان تمام اعمال کو تقوی سمیت اللہ نے ایک چیز پر ختم کر دیا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کیسے ہوگی؟ نہ کہ سب رہنے دیں، گزارا کر لیتے ہیں، اچھا چلو ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ کی جو شکر گزاری ہے وہ کیسے ہوگی؟ یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر اور جامع انداز میں بیان کروں، تاکہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے اس کو فائدہ مند بنائے۔ حضرات، ہدایت جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ ہدایت سے مراد آپ پر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں ہیں موقع با موقع سامنے آ جائیں۔ مثال کے طور پہ آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور جو سنگ میل ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہور اس طرف ہے اور پنڈی اس طرف ہے، پیٹرول پمپ ادھر ہے، مسجد ادھر ہے، بینک ادھر ہے، قیام گاہ ادھر ہے۔ موقع با موقع ہماری زندگی میں یہ سائن بورڈز اور یہ جو علامات ہیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ جہاں یہ رہنمائی ہمیں نہیں ملتی، ہم کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جان فلاں جگہ، فلاں مقام، فلاں چیز جو ہے وہ کدھر ہے؟ اب رستہ بتانے والے بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو آپ کو صحیح رستہ بتاتے ہیں، اور بعض لوگ اتنے با کمال ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور پریشان نہ ہو۔ یہ عمل بڑا معمولی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو اپنے پیچھے لگا کر زمین کا رستہ یا اس کی منزل بتا دے، اس عمل کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ بندے کو جنت عطا کرتا ہے۔ اتنا بڑا عمل۔ حضرات، بالکل اسی طرح آپ نے جب شعور کی نگاہ کھولی، جون جون سی چیزیں ہمارے ایمان پر اثر انداز ہوتی ہیں، ذرا ترتیب کے ساتھ سنتے جانا کہ کیا کیا چیزیں ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جادو اور جنات۔ جب انسان شعور میں آتا ہے تو سب سے پہلے یہ چیزیں اس کو پریشان کرتی ہیں۔ اس لیے پریشان کرتی ہیں کہ ہماری مائیں ہمیں سلانے اور دودھ پلانے کے لیے جنوں کا ڈراوا دیتی ہیں، سو جا بہو بلا آ گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری رہنمائی کیا کی ہے کہ جس طرح آپ اللہ کے بندے ہیں،
اسی طرح جنات جو ہیں یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جنات جو ہیں یہ انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ کون ڈرتے ہیں؟ جنات۔ اب اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ حضرات پھر بچہ جو ہے وہ جب اس سے آگے بڑھتا ہے، میں نے یہ آپ کے سامنے مثال اس لیے رکھی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب شعور کی عمر میں آئے تو ان کے ذہن کے اندر سب سے پہلے جو چیز پیدا ہوئی وہ کیا تھی؟ کہ میرا رب کون ہے؟ اپنی ماں سے پوچھا میرا رب، انہوں نے کہا کہ میں۔ آپ کا رب؟ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے والد۔ پھر ان کا رب کہا بادشاہ نمرود۔ اس کا رب؟ ماں نے بیٹے کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب بیٹا جو ہے جب رات ہوتی ہے تاروں کو دیکھتا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ رب۔ جب چاند نمودار ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ رب۔ جب سورج آتا ہے تو کہتا ہے یہ رب، اور جب سورج چلا جاتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ میں اس ہستی کو رب مانتا ہوں کہ جو ان کو بنانے والا اور ان کو لانے والا اور لے جانے والا ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، جب بچے کی عمر 3 سال ہوتی ہے، 3 سال سے لے کر 5 سال کی عمر تک انسان سب سے زیادہ اپنی زندگی میں سوال کرتا ہے، بولتا ہے، پوچھتا ہے۔ بچہ آپ سے سوال کرتا جائے گا، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے۔ سب سے زیادہ وہ الفاظ کی وکیبلری کو جمع کرتا ہے، بولنے کے انداز کو جمع کرتا ہے، ناموں کو جانتا ہے۔ اس کے شعور کے اندر شمس و قمر، دن رات، وقت، گھڑی، کھانا پینا، رشتے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جمع ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور پھر جب اس کی عمر 10 سال ہوتی ہے، 5 سے لے کر 10 سال کی عمر تک بچوں کی دلچسپی جو ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ پیسوں کے ساتھ، پیسے دیں۔ اور یہی وہ چیز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آزمائش ہے وہ فرعون نے کیسے کی تھی؟ اس نے کہا کہ مجھے اس بچے کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا دانا ہے، بڑا ہوشیار ہے۔ آزمائش کے لیے دہکتے ہوئے کولے اور سونے کے جو سکے ہیں ان کو رکھ دیا گیا بالکل برابر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا۔ اگر یہ سونے کے سکے اٹھائے گا تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ سکوں کی طرف بڑھایا، لیکن فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ کوئلوں کی طرف کر دیا، اور وہاں سے پکڑ کر انہوں نے وہ کوئلہ اپنے منہ میں رکھ لیا، اور لکنت پیدا ہو گئی۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو جنسی حملے ہوتے ہیں وہ کس عمر میں ہوتے ہیں؟ 10 سال کی عمر میں۔ شیطان بچے کی پشت پر حملہ کرتا ہے، اور اس کی جو ترجیح ہوتی ہے، بچے کی ترجیح ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ پیسہ، خواہشات، موبائل، پہلے تھا ویڈیو گیمز، اور وہ ان چیزوں کے لیے، ان کے حصول کے لیے ایسے جو گناہ ہیں، ایسے جو جبر ہیں، ان کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ اب ہدایت سے کیا مراد ہے؟ آپ جب شعور کی عمر میں آئیں، آپ کو اپنے رب کا پتہ ہو، آپ اللہ سے ڈریں،
آپ جنوں سے نہ ڈریں۔ آپ جو ہیں جب شعور کی عمر میں آئیں، آپ کا مقصود اور مطلوب پیسہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات 99% جو لوگ ہیں نا، علماء سمیت میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت، اس کا کیا معنی ہے بتاؤ؟ ساری زندگی آپ بھی اہل حدیث اور اہل سنت ہے، صف اول کے نمازی ہیں، آپ نے بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ اللہم اہدنی فی من ہدیت اس کا کیا مطلب اور معنی ہے۔ یہ بات بیان کرنے کے لیے میں نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ نے اس کے آخر میں کہا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں راہ دکھلائی، جو تمہیں ہدایت دی ہے، اس بات پر، اس عمل پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو۔ حضرات آپ ذرا سنتے جائیے، نبی علیہ السلام نماز وتر سے بڑی محبت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اوتروا یا اہل القرآن، او حافظو، قرآن کے قاریو، قرآن سے محبت کرنے والو، نماز وتر جو ہے یہ پڑھا کرو۔ نماز وتر سے مراد نماز تہجد بھی ہے، اور نماز وتر سے مراد 3 رکعت اور 5 رکعت اور 1 رکعت نماز وتر بھی ہے۔ اچھا، اس نماز کی ایک ایسی فضیلت ہے کہ جو فضیلت کسی فرض نماز کی بھی نہیں ہے نفل، لیکن فضیلت اس نفل کی فرض نماز سے بھی زیادہ ہے۔ وہ کیا فضیلت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ امدکم بصلاۃ الوتر، اللہ تعالیٰ نے نماز وتر کے ذریعہ تمہاری مدد کی ہے۔ نماز وتر کے ذریعہ کیا کی ہے؟ تمہاری مدد کی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے بڑا خوبصورت، بڑا ہی کمال کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے علم لینے والے، سیکھنے والے، علم کے شوقین، علم کے شدائی ہر وقت آپ کے پیچھے پیچھے اور ساتھ ساتھ، جن میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دین کا کوئی شعبہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس میں ام المومنین نبی علیہ السلام سے روایت نہ بیان کرتی ہوں، اور دین کا 1/3 1/3 حصہ سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ دوسرے صحابی کون ہے جی؟ آپ کو پتہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وتر کی جو دعا ہے وہ کس کو سکھلائی ہے؟ بتائیں، نہیں پتا؟ ساری زندگی ایسی سنے ہی نہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ کیا ہے کہ تقوی کے بعد بھی اللہ کہتا ہے میری کبریائی بیان کرو کہ میں نے تمہیں راہ دکھلائی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ راہ جو ہے وہ کس کو دکھلائی ہے؟ آپ سن کر حیران ہوں گے، 6 سال کا بچہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھلائی ہے، کسی صحابی کو نہیں سکھلائی، کسی خاتون کو، کسی مرد کو، کسی مفتی کو، کسی محدث کو۔ اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ فتوے دیتے تھے، مسائل بیان کرتے تھے، حق و باطل میں فرق کرتے تھے اللہ کی توفیق سے، لیکن آپ نے کسی کو نہیں سکھائی۔ کس کو سکھائی؟ 6 سال کے بچے کو۔ اس کا نام کیا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کا نواسہ ہے، حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی نے کہا پڑھ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سنو، یہ جو بچے ہوتے ہیں، 2 طریقوں سے میں بات کرتا ہوں۔ کچھ لوگ میڈیکل سائنس اس کو فالو کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ شریعت کی زبان سمجھتے ہیں۔ سب سے زیادہ شیطانوں کے جو حملے ہوتے ہیں وہ بچوں پر ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں مشہور مثال ہے، عادت پئی کڑی نو
نہیں جاندی بڈھی اڑی نو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بچوں کو نماز پڑھاؤ، کیوں؟ عادت بن جائے۔ روزے صحابہ رکھواتے تھے، روزے رکھواؤ، کیوں؟ ان کو بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی کیا پڑ جائے؟ عادت پڑ جائے۔ ہمارے جو بچے وہ گھر کا جو سودا صرف لاتے ہیں ان میں سے پھٹی لگاتے ہیں۔ اب آپ ہنستے ہیں، اللہ کے بندو اس کا کوئی حل بھی ہے؟ شریعت نے اس کا بھی حل بتایا ہے، ہم اس کا حل نہیں کرتے۔ اگر آپ اپنے بچے کو صدقہ و خیرات کرنے کی تلقین کریں گے اور اس سے یہ عمل کروائیں گے، یہ صدقہ و خیرات کرنے کا جو عمل ہے یہ بچوں سے چوری کو ختم کر دے۔ یہ وہ چیز ہے کہ شریعت نے کہا ہے ان کو نمازیں پڑھاؤ، 7 سال کا ہو جائے تو حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے تو ڈانٹ ڈپٹ کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو صحابہ کرام روزے رکھواتے تھے، ان کے ہاتھ سے صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ واللہ العظیم میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ماں نے اپنے بچے کو کہا ہے مسجد کے گلے میں 50 روپے ڈال کر آ، 10 روپے ڈال کر آ، 100 روپے ڈال کر آ۔ وہ جو بچہ ماں اور باپ کے کہنے پر مسجد کے گلے میں پیسے ڈالتا رہا ہے، آج یہاں پر بیٹھے بیٹھے ذرا سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین زندگی عطا کی ہے۔ جس بچے کو ماں باپ نے کہا ہے کہ فلاں غریب کے گھر یہ چیز دے کر آ، آج وہ دیکھے وہ جوان ہے، وہ بچوں والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق کی فراوانی عطا کی۔ تو اللہ کے بندو، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے یہ دعا جو ہے یہ کیوں سکھلائی ہے؟ سبحان اللہ، اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ اب دوسری بات، سائنسی بھی بات کرتا ہوں، انسان کے دماغ کے اندر ایک کنٹرولر ہوتا ہے جو بچوں کو اپنے ماں باپ سے زندگی چھپانے کی تلقین کرتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے، اور ہم اس سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کئی بچے ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے، ان سے گناہ کروائے جاتے ہیں، اور صرف اس خوف کی بنیاد پر کہ میں نے تیرے باپ کو بتا دینا ہے، میں نے تیری ماں کو بتا دینا ہے۔ اچھا وہ کہتا ہے نہ بتانا۔ آپ نے اپنے بچوں کی یہ تربیت کرنی ہے، آپ نے ہم سے ہر بات کرنی ہے۔ کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے نا کہ یہ بات اپنے باپ اور ماں سے نہیں کرنی، وہ بھی کرنی ہے۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ بھائی اگر آپ اعتراف جرم کریں گے نا تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے کہ یہ چیز مجھ سے ٹوٹ گئی ہے، یہ نقصان مجھ سے ہو گیا ہے۔ اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ کر رہا ہے، وہ بڑھاپے میں آپ کا بہترین سہارا ثابت ہوگا، وہ سچا ہے۔ بچوں کے اندر ایسی خوبیاں ہوتی ہیں، اللہ کی قسم آپ سن کر حیران ہوں گے۔ ہمارے جامعہ کے ایک محترم اور شیخ الحدیث بادشاہوں کی طرح جنہوں نے زندگی گزاری ہے، ان کا نام مولانا محمد عبداللہ شیخ الحدیث، گجر برادری کے ساتھ ان کا تعلق تھا، سرگودا ضلع میں رہتے تھے۔ ماں بڑی دیندار تھی، گھر چودھریوں کا تھا، زمیندار بھی، مال ڈنگر بھی، بڑا گھر بھی۔ اب ماں کی یہ خواہش تھی کہ میرا جو بچہ ہے یہ عالم بن جائے، تو ماں نے کیا کیا، اپنے خامد کو مجبور کیا، انہوں نے اپنے تعلقات استعمال کیے، تو یہاں جامعہ محمدیہ کی جو پرانی برانچ ہے چونک نے آئی، وہاں پر ان کو داخل کروا دیا۔ مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ اس وقت ہیڈ تھے، پرنسپل تھے، جس کو محتمم کہتے ہیں۔ پرانا دور تھا، غربت تھی، مدرسے کے اندر کھانا نہیں پکتا تھا، کھانا جو ہے
وہ لوگوں کے گھروں سے آتا تھا. ہر بچے کا ایک ٹفن ہوتا تھا اور بچے نے ٹفن لے کر جانا ہے، بھائی تیرا کھانا فلاں کی طرف سے آئے. تو خادم نے مولانا محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ چلو میں تمہیں دکھاؤں کہ فلاں گھر سے تمہارا کھانا آئے گا. وہ لے کر کے گئے. مولانا صاحب نے گھر دیکھا، واپس آ گئے. کھانا نہیں لینے گئے. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، بھوکے رہنے کی وجہ سے ان کو بخار چڑھ گیا. وہ خادم کو پتا چلا یہ تو کھانا نہیں لینے جا رہا. وہ کارا نہیں آکھیا اور جس بچے کا کھانا لوایا جے وہ تو آؤں ہی نہیں. اور جب بچے کو دیکھا تو بخار، بھوک کی وجہ سے بخار چڑھ گیا. آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہے. مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ نے پیار کیا، او پتر کی گل ہے؟ کہنے لگے میں کھانا لین نہیں جانا، میں نے گھر جانا ہے، میں کھانا منگن نہیں جانا. مولانا اسماعیل سلفی ان کا کھانا اپنے ہاتھ سے اپنے گھر سے لاتے تھے. انہاں کیا ہے آنے والے وقت میں دنیا کا امام ثابت ہوگا. اتنا شعور ہے اس کے اندر. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ جامعہ محمدیہ کو مولانا عبداللہ صاحب انہوں نے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا. تو یہ جو چیز ہے، جو دماغ کے اندر کنٹرولر ہوتا ہے، وہ بچوں کو کہتا ہے کہ اپنی زندگی کو اپنے ماں باپ سے چھپاؤ. گھر میں ان سے چیزیں ٹوٹتی ہیں، پیسے گم ہو جاتے ہیں تو وہ جھوٹ بولتے ہیں ہمیں نہیں پتا، میں نہیں جانتا، میں نے نہیں کیا. بچے ایسا کہتے اور کرتے ہیں. اور یہ جو زندگی چھپانے کا عمل ہے اتنا خطرناک ہے کہ بچے چور بن جاتے ہیں، زانی بن جاتے ہیں، شرابی بن جاتے ہیں، نشئی بن جاتے ہیں، اور ایسا کچھ بن جاتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ پھر کیا کہتے ہیں، کاش اے پیدا نہ ہویا ہوندا، ایدو چنگا ہے ماری جاندہ. اور یہ ہوتا کس وجہ سے ہے کہ بچہ اپنی زندگی کس سے چھپاتا ہے؟ اپنے ماں باپ سے. میں یہاں ماں باپ کو بھی ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، شکایت پر کبھی اپنے بچے کو نہ ماریں. کوئی بندہ شکایت لگاتا ہے نا، پیو چھتر لا لیندہ ہے، ڈنڈا پھاڑ لیندہ ہے، کٹ کٹ کے نہیں. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کانوں سے سنیں تو پھر بچے کو زد و کوب کریں یا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں، شکایت پر نہیں. شکایت پر آپ وقت دیں، دیکھیں اس کے اندر کتنی ریالٹی سچائی ہے، اس کو نصیحت کریں، رو کر، محبت سے، ادب سے، ساتھ لگا کر. اس طرح یہ نہیں کہ کوئی محلے دار، کوئی چچا. یہ چچوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں نفرت کیوں ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے؟ چچا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باپ کہا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں چچے کی نفرت کیوں ہوتی ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ سب سے زیادہ شکایتیں چچا لگاتا ہے، سب سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ چچا کرتا ہے. اور اگر چچا شفقت سے سمجھائے، نصیحت کرے، باپ کے کانوں میں بھی نصیحت پہنچائے، شکایت نہ لگائے، اے یار ذرا بیٹے کا ایسے خیال رکھنا، میں نے اس کو سمجھایا ہے، آپ بھی سمجھانا. تو اس طرح کا جو ہے شریعت نے ہمیں ادب دیا ہے، یہ طریقہ دیا ہے مارنے کا. کئی لوگ اپنے بچوں کو مارتے ہیں، بچے روتے ہیں اور مارتے ہیں. اور کئی بندے ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ جب وہ بچوں کو مارتے ہیں ان کو تسکین ملتی ہے، ان کو مزہ آتا ہے. یہ کافروں کا طریقہ ہے. مسلمانوں اور کافروں میں جو فرق کرنے والے اعمال ہیں، ان اعمال کے اندر ایک اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اچھا بھائیو، شیطان کا حملہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے
اور دماغ کا جو کنٹرولر ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب تیسری بات، اللہم اہدنا فیمن ہدیت کا معنی کیا ہے؟ بچوں کے ساتھ والدین 24 گھنٹے نہیں رہ سکتے۔ بات ہے باپ نے کمانے کے لیے جانا ہے، ماں نے کھانا بنانا ہے اور بچوں کو وقت دینا ہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، دوسرا بچہ گودی میں ہوتا ہے۔ ہر گھر کی یہ کہانی ہے، اور بچوں کو ہر وقت یہ جو ہماری زندگیوں میں سے غلام اور خادم اور کنیز لونڈیاں جو ہیں نکل گئی ہیں، کافروں نے نکال دی ہے نا، اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ وہ دیندار لوگ ہوا کرتے تھے، وہ بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے جو غلام تھے ان کی لونڈیاں تھیں، ان کی باندیاں تھیں، وہ ان کو کہتے تھے میرے بچے کو نماز سکھاؤ گے آزاد، میرے بچے کو قرآن سکھاؤ گے آزاد، میرے بچے کو کتابت سکھاؤ گے آزاد، میرے بچے کی تربیت کرو گے آزاد۔ اور وہ بچے ان غلاموں کی عزت اپنے ماں باپ کی طرح کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ہمیں قرآن سکھایا ہے، انہوں نے ہمیں ماں باپ کا ادب سکھایا ہے۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ یہ جن گھروں کے اندر عورتیں ملازمت کرتی ہیں، زنا سے نہ دادا محفوظ، نہ باپ محفوظ، نہ اولاد محفوظ، اور اگر کوئی مرد رکھ لیتا ہے تو ان کی نہ عورتیں بڑی محفوظ نہ بوڑھی محفوظ۔ یہ آپ دیکھیے کہ ہم سے کافروں نے دیندار خادم کنیزیں باندیوں کا عمل چھین کر اس کی جگہ پر ہمیں سرونٹ دے دیا۔ وہ سرونٹ کہ جو ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، عزت دار نہیں ہے، ایمان کا شریک نہیں ہے، وہ سرونٹ جو ہمارے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر نماز نہیں پڑھتا۔ ایسا کلچر ہمیں دے دیا، اور اس کلچر کے نقصانات ہمارے معاشرے کے اندر آپ کے سامنے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دے سکتے، تو اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اور یہ تو پڑھ سکتے ہو نا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ میں اپنے بچے کے ساتھ نہیں، میرے بچے کے ساتھ تو ہے۔ میری بیوی اس وقت کھانا پکانے میں مصروف ہوگی، میری اولاد کے ساتھ وہ بھی نہیں، میں بھی نہیں، تو ہے، تیرے فرشتے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یا اللہ لمحہ بلمحہ میرے بچے کی تو رہنمائی کرنا۔ اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم اٹھا کر بات کرنے لگا ہوں، میں ممبر پر کھڑا ہوں، یہ ایک ایپلیکیشن ہے ٹک ٹاک۔ الہاد، دین کا انکار جو ہے، اس پر بڑے سارے لوگ جو ہے وہ کلپ بنا بنا کر ڈال رہے ہیں، اور ہمارے بچے ننگ دھڑنگ بے حیائی والی چیزیں اور اسی طرح تھیٹر، انٹرٹینمنٹ دیکھتے دیکھتے بے دین ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہماری جماعت کے ایک عالم ہیں، انگلش کے بڑے ماہر ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ مجھے مواد دیتے جائیں اور میں لادینیت کے رد پر، بے دینی کے رد پر، کافروں کے رد پر چھوٹے چھوٹے نا کلپ بناتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے یہ پچھلے ہفتے رمضان کے آخری عشرے میں اپنے موبائل کے اندر ٹک ٹاک جو ایپلیکیشن ہے اس کو میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا کہ چلے میں اس حوالے سے ان کے کلپ دیکھتا بھی رہوں گا، کافروں کے جو کلپ ہے وہ سنتا بھی رہوں گا، اور اس کا جو رد ہے میں ان کو بتاتا رہوں گا۔ اب میرا ایک بچہ ہے، 8 سال اس کی عمر ہے، یہ داؤد کے برابر، اس سے چھوٹا یا اس کے برابر ہوگا۔ اس نے جب میرا موبائل دیکھا مجھے کہنے لگا بابا ایک بات کہوں، مجھے بڑی فکر ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہاں کہو؟ کہتا ہے یہ چیز اپنے موبائل سے نکال دو، یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ ایک بندہ جو دنیا کو ہدایت دے رہا ہے، میں نے سجدہ شکر کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے اپنے فضل سے ایسی اولاد دی ہے، اگر میں بہکا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے ذریعہ میں بہک جاتا، تو میں نے فوراً
اپنے بیٹے کے کہنے پر اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ اگر آپ نماز وتر نہیں پڑھیں گے آپ کو یہ چیز نصیب نہیں ہوگی، اور اگر آپ نماز وتر پڑھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ کے فرشتے آپ کے بچوں کو سکھائیں گے، ان کی رہنمائی کریں گے، ان کو برائی کے رستوں سے بچائیں گے۔ اللہ 7 فرشتے لگا دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے بچوں کے لیے مانگنا کیا ہے؟ اچھا، ہم بڑے افسوس کے ساتھ ہم اپنے بچوں کے لیے رزق بھی نہیں مانگتے، حالانکہ نبیوں کی سنت ہے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کے لیے رزق مانگنا نبیوں کی سنت ہے، ان کے لیے ایمان مانگنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، آگے کیا بھائی؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ۔ جب بھی دعا مانگے اپنے والدین کے لیے بھی مانگے اور اپنی اولاد کے لیے بھی مانگے۔ تو دعا جو ہے نبی علیہ السلام بچوں کے لیے کیسی دعا مانگتے تھے ذرا سنیں۔ اللہم علمہم الکتاب، یا اللہ ان کو دین کا علم عطا کر۔ کس کا علم عطا کر؟ دین کا۔ اور صرف دین کا ہی نہیں، اللہم علمہم الحساب، یا اللہ ان کو دنیاوی جو فنون ہیں ان کا بھی ماہر بنا۔ اب دیکھیں دنیاوی علوم کا مسلمانوں کے لیے ہونا ضروری ہے۔ مغلیہ خاندان نے 1000 سال تک بر صغیر پاک و ہند پر حکومت کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ کیسے گرائی گئی؟ بڑے بڑے دیندار لوگ تھے ان کے اندر، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ دنیا کے اندر 6 خلفائے راشدین مانے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 6۔ پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، 5ویں عمر بن عبدالعزیز الاموی، اور 6 اگر آج سے پہلے پتہ نہیں تو آج سن لو، جن کا مغل قوم کے ساتھ تعلق ہے، تمہیں بتایا گیا ہے کہ وہ ناچتے نچواتے تھے۔ آج یہ بات بھی سن لو کہ دنیا اگر 6 خلیفہ راشد کسی کو مانتی ہے تو اورنگزیب عالمگیر کو مانتی ہے۔ نیکوکار اولیاء اللہ صالحین میں سے سخت شریعت کا پابند اور اسلام کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے والے، سب سے زیادہ فتوحات، سب سے زیادہ مسلمان جس کے دور میں ہوئے اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہوئے۔ اچھا جی، مغلوں کی حکومت گرائی کیسے گئی؟ ان کے پاس کیمسٹری کا علم نہیں تھا۔ یہ جو اسکول ٹیچر ہیں یہ امت کے بڑے محسنین ہیں۔ آج اگر پاکستان کے پاس ایٹنامک قوت نہ ہوتی تو شاید ہم دنیا کے نقشے پر ہی نہ ہوتے۔ کیمسٹری کا علم نہیں تھا کہ کس طرح ہم نے بارود بنانا ہے اور کس طرح اس کو چلانا ہے۔ فزکس کا علم نہیں تھا، میتھمیٹک کا علم نہیں تھا کہ ہم کس زاویے سے اپنا ٹارگٹ لیں گے اور اس کے لیے کون سا لوہا، کون سی توپیں اور کون سی چیزیں کس نوعیت کی ہمارے کام آئیں گی، اس کا علم نہیں تھا۔ اور انگریزوں کے پاس یہ علم تھا، اور انہوں نے پھر آ کر تباہی پھیر کے مغلوں کی حشر نشر جو ہے وہ انہوں نے کر کے رکھ دی ہے، تباہی پھیر دی۔ تو اللہ کے بندو، نماز وتر کی پابندی، اور جب نماز وتر میں کہنا ہے نا اللہم اہدنا، اللہ تو ہمیں ہدایت دے، فی من ہدیتا، جہاں جہاں تو ہدایت دینے والا ہے۔ نہ استاد میرے بچے کے ساتھ ہے، نہ میں ساتھ ہوں، نہ ماں ساتھ ہے، اکیلا ہے، موبائل ہے۔ اللہم اہدنا فی من ہدیتا۔ تو یہ چیز ہے جو رمضان کے پورے عمل کے بعد اللہ نے کہا ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری توجہ
ہے نہیں ہے، مانگے بغیر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولادوں کو سچائی، خیر، حق، شر، برائی یہ چیزیں بتا رہا ہے۔ تو ہم سب اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ یا اللہ تو لمحہ بلمحہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو شیطان اور شیطان کے رستوں سے بچانے والا ہے۔ یہ باقی جو شکر کی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہوگی، وقت ہوا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا